کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوایا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی۔ گول میز پہ اسے رکھا، سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکور لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پاڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا اور ان کے اوپر ایک نوٹ: میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا ہے۔ اوکے۔ وہ حنین کے تاثرات دیکھنے لگی، جو اب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی۔ ندرت البتہ چپ ہو گئی۔ اتنے مہنگے مہنگے تحفے، یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی: امی یار، کیا ہے؟ میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا، وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے کیسے واپس؟ وہ باہر آ گئی۔ جب ہنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی، اس کی آدھی رات ہوگی ہنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہتے کار اسٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پوڈ۔ میری بات سنو ہنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا۔ میں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، میں بغیر وجہ کے تحفہ نہیں لیتی۔ او اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پھر قدرے الجھتے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسے تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے گیئر سے پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ سیاہ مخملی ڈبہ اور ایک طے شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن رہ گئی۔ کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا تھا، پڑھو۔ حنین کا چہرہ پھک ہوا۔ اسے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی۔ وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا۔ جویلری تک ٹھیک تھا، ماموں سے لو لیٹر کی توقع نہیں تھی۔ کاغذ کی تہیں کھولی۔ پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کلاس میں کبھی، یہ آپ پہ اس سے زیادہ سوٹ کرے گی جو آپ پہنتی ہیں۔ اسے لو لیٹر کہتے ہیں؟ اس سے اچھا لو لیٹر تو لنکن بروز لکھ لیتا۔ ماموں کی لکھائی وہ صاف پہچان گئی۔ خوف زائل ہوا، الجھن سے سر اٹھایا۔ کیا آپ یہ نوز پن رکھیں گی؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے ابھی اسے کھولا ہی نہیں؟ اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ ناک کو انگلی سے چھوا۔ اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوز پن زیادہ اچھی لگے گی۔ اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتا ہے یا؟ کہتے ساتھ ڈبی کھولی۔ ہیرے کی لونگ سامنے تھی۔ حنین نے فاتحانہ دیکھا کہہ کر شانے اچکائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس نے بھیجا ہے؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ اتنے بیچز پڑھائے ہیں، سینکڑوں اسٹوڈنٹس گزرے، مگر بہت کم لڑکیوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ انہی میں سے کوئی ہوگی۔ ہوگی؟ حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کوریئر کمپنی پر جا کر واپسی کا پتہ لینے کی کوشش کروں گی۔ آخر انہوں نے بھی کیسے ڈائمنڈ جیولری کو کوریئر ہونے دی، پھر اس کو واپس کروں گی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے تحفے نہیں لیتی، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔
تو پھر میں بھی کاردار صاحب کو یہ سب واپس کر دیتی ہوں، میرے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ بات ختم۔ حنین نے سر ذرا خفگی سے ایک کاغذ ڈبی میں رکھا اور ڈبی واپس رکھی اور باہر دیکھنے لگی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین اور اپنے درمیان تازہ تازہ تکلف کی خلیج میں آنے والی کمی کو ایک اصول کے پیچھے اصولوں میں ترمیم ہو سکتی ہے، اپنوں کے لیے سب ہو سکتا ہے۔ اوکے، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔ حنین محض سر ہلا کر باہر دیکھتی رہی۔ زمر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے گڑبڑا کر جبڑا سیدھا کیا اور گردن دائیں بائیں گھمائی۔ نہیں تو، اور مزید رخ پھیر لیا۔ اسکول میں وہ دونوں ایک ستون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، نگاہیں گیٹ پہ مرکوز تھیں۔ ہمیں صرف ان کا ایڈریس چاہیے یا دوسری کانٹیکٹ انفارمیشن۔ وہ رہی سبرینا۔ اس نے اندر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر بے چینی سے زمر کو دیکھا۔ مگر آپ اس کا نمبر پتہ کیسے حاصل کریں گی؟ اس کے لیے تو آپ کو ریکارڈ روم میں جانا ہوگا یا اسکول کے ڈیٹا بیس سسٹم۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ جو ستون کی اور سے نکل کر جانے لگی تھی، حنین کے ہڑبڑانے پر رک کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ سبرینا سے اس کا پتہ لینے۔ اور ہکا بکا کھڑی حنین کو چھوڑ کر وہ ذرا آگے آئی۔ تب تک سبرینا برآمدے تک آ چکی تھی۔ حنین فوراً گھوم گئی۔ سماعت وہیں لگی تھی۔ زمر سبرینا کے پاس سے گزرنے لگی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر رکی اور خوشگوار حیرت سے اسے پکارا۔ ارے سبرینا، میڈم یاسمین کی بیٹی ہو نا آپ؟ کیسی ہو؟ میڈم کیسی ہیں؟ سبرینا رکی، ذرا الجھا سا مسکرائی۔ جی میں سبرینا۔ آپ؟ ڈونٹ ٹیل می، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ بچپن میں تم کتنی ہیلدی تھی، مگر اب زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ امی کدھر ہیں؟ ابھی جاب کر رہی ہیں؟ جی امی وائس پرنسپل۔ کتنی آؤٹ آف ٹچ ہو گئی ہوں، میں بھی دبئی چلی گئی تھی نا، ابھی بھتیجی کے ایڈمیشن کے لیے آئی تھی۔ ایسا کرو، مجھے اپنا نمبر دے دو۔ کندھے پہ ٹنگے پرس سے جلدی نوٹ بک اور قلم نکال کر اسے تھمایا۔ لینڈ لائن بھی دینا اور ایڈریس بھی دے دو۔ میں میڈم سے ملنے آؤں گی کسی دن۔ سبرینا کو سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملا، وہ کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگی۔ جب وہ دور چلی گئی تو زمر ستون تک آئی، کاغذ حنین کے سامنے لہراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی متحیر کھڑی تھی۔ تم نے ابھی میری یہ والی سائٹ دیکھی نہیں تھی ہنا؟ واقعی زبردست پرفارمنس تھی۔ پھر وہ حیران پریشان اسمبلی کے لیے بھاگی، مگر ٹھہر کر مڑی۔ یہ ناک پہ انگلی رکھی، آپ میں واقعی اتنی سوٹ نہیں کرتی، اور بھاگ گئی۔ زمر نے کان میں واپس بیٹھتے ہوئے لمحے بھر کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سونے کی بالی جیسی نتھ کیا واقعی اس پہ سوٹ نہیں کرتی؟ اس کو مایوسی ہوئی۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے موسیقی بکھیر رہے تھے۔ سعدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس خوبصورت گھر کے سامنے رکا، جنگلے کا چھوٹا سا گیٹ دھکیل کر کھولا اور سبزہ زار پہ آگے چلتا آیا۔ کھلا سا لان، اس کی طرف پورچ، وہاں سے دیوار خمدار مورتی۔ وہ موڑ کر داخلی حصے کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ ہاشم کی بیوی شہرین وہاں کھڑی تھی، سعدی کی طرف پشت، داخلی دروازے پہ نگاہ رکھے وہ جھنجھلائی ہوئی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ ہاشم کو پہلے ہی مجھ پہ شک ہے، اور اب تو اس کی ماں بھی ادھر ہے۔ میں روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ کزن ہو تو کزن بن کر رہو۔ میں بس چند سیکنڈ ہی تھے۔ سعدی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مڑے یا آگے چلتا جائے، اور تبھی شہرین کسی احساس کے تحت پلٹی۔ فر چلتی زبان رکی، چہرہ فک ہوا، ایک دم کان سے لگا ہاتھ فون سمیت پہلو میں گرا دیا۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکا کر سرسری سلام کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ وعلیکم۔ میں بہن سے بات کر رہی تھی، وہ مضطرب سی بولی۔ وہ انجانہ بن کر سوری کہتا رکا۔ شہرین چپ ہو گئی۔ مسز جواہرات اندر ہیں؟ ہاں۔ جلدی سے آگے آئی اور دروازہ کھولا اور حلق کے بل چلائی۔ میری 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 NGO دوڑتی آئی۔ شہرین نے اشارہ کیا، وہ فوراً سعدی کو اندر لے گئی۔ شہرین ڈور سٹیپ پہ کھڑی اب بے چین سی اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فارم ہاؤس کیپر نکلتی دکھائی دی تو اس نے اس کو روکا۔ سنو، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ ساتھی ہے، نوشرواں کا دوست۔ او، فارس کا بھانجا؟ ہاشم ذکر کرتا تھا۔
वो अंदर चली आई, चले पैर की बिल्ली की तरह इधर-उधर चक्कर काटा। जवाहिरात स्टडी में है, वो स्टडी में थी लाउंज की बजाय। यानी वो उस लड़के को उसी ने बुलवाया था। ओह नो! अगर उसने कुछ बक दिया तो? वो फिक्रमंदी से स्टडी के दरवाजे तक आई। लकड़ी का साउंड प्रूफ दरवाज़ा बंद था। वो दोनों अंदर थे। अब फिर एक ख़याल ज़हन में लपका, वो घर से बाहर आई। इमारत के इतराफ से घूमकर स्टडी की खिड़की के साथ रुकी। लबों पे मुस्कुराहट आ ठहरी, अंदाज़ा दुरुस्त था। जवाहिरात खिड़की खोल कर बैठने की आदी थी और इस वक्त भी वो खिड़की के साथ बैठी थी। सादी उसके मुकाबिल कुर्सी पे था। दोनों के दरमियान मेज़ थी जिस पे ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था। जवाहिरात अंग्रेजी तर्ज के लिबास में मलबूस कोहनी कुर्सी के हथ पे टिकाए दो उंगलियों से लॉकेट का हीरा छेड़ती मुस्कुराकर उसको सुन रही थी। शहरीन दीवार के साथ लगी करीब से रकाई कान गुफ्तगू पे लगे थे अपना नाम सुनने के खौफ में। हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं, मैं उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता, मगर पिछले दिनों कुछ दोस्तों से ये सब पता लगा तो मैंने सोचा, साथ ही शाने उचका दिए। मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। जवाहिरात ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने घर में भी ड्रग्स रखी होंगी? मुझे नहीं मालूम, शायद कमरे में हो। मैं यहाँ कम ही आता हूँ, मगर आप उसे प्यार से समझाइएगा, वो फिक्रमंद भी था। जवाहिरात ने मुस्कुराकर सर झटका। कहते हैं खुदा ने आसमानों से 4 किताबें उतारी और फिर 5वां डंडा उतारा। जो उनसे नहीं मानता वो उससे मानेगा। फिर भी अच्छा, मैं शेरू से मिल लूं। वो इजाज़त चाहता उठ खड़ा हुआ। जवाहिरात ने उसी तमकनत से इस बात में सर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम उसका ख्याल रखते हो। शहरीन कदरे हैरान सी वहां से हटी थी। चेहरे पे उलझन थी, अल्फाज टूट टूट कर सुनाई दिए मगर अपना जिक्र नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर अंदर वापस आ गई। अब शेरू के कमरे से आवाजें आ रही थीं। दरवाज़ा आधा खुला था। करीब एक शोकेस दीवार से लगा था। वो वहीं खड़े होकर एक मैगजीन बज़ाहिर उलट-पुलट करने लगी। वो अंदर काउच पे बैठा था, बार-बार घड़ी देखता। दोनों अभी यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे। नौशेरवां घर के कपड़ों में हमेशा की तरह बेनियाज सा लग रहा था। क्या तुम मम्मी से मिले? अजली लापरवाही से कहते शेरू ने रूम फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक के 2 कैन निकाले। एक उसकी तरफ उछाला और दूसरे में खुद दांत काट दिए। सादी ने कैच करके साइड पे रख दिया। उसे जल्द वापस से आना था। हाँ, उन्होंने ही बुलाया है। पिछली दफ़ा उनके आने पे मैं मिलने नहीं आ सका था, तो उनका शिकवा बनता है, उसने साफ गोई से बताया। मम्मी भी ना, बड़ी पॉजेसिव है। शेरू ने गर्दन पीछे फेंक कर घूंट भरा, फिर सीधा हुआ। लो ना। मैं चलता हूँ। सादी की नज़र कंप्यूटर पर स्क्रीन पर पड़ी। ओह शेरू, तुम और हनीन इस गेम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हफ्ते बाद लगाई है, सारा दिन पढ़ पढ़ कर दिमाग खाली हो जाता है। सादी ने मुड़कर दरवाजे को देखा। यहाँ से आधा लाउंज नजर आता था। शहरीन नहीं दिखाई देती थी। ये तुम्हारी भाभी थी ना, ब्लॉन्ड बालों वाली? बाहर खड़ी शहरीन के आसाप तन गए, भवें भेज गई। लो, कोई ब्लॉन्ड नहीं है वो, बाल डाई करवाती है। हर तीसरे महीने यहाँ से 500 पाउंड का हेयर डू करवा कर जाती है। वो फिर से हंसा। किस तरह की है तुम्हारी भाभी? सरसरी सा पूछा। सुबह सुबह इतना मेकअप करके कमरे से निकलती है, फिर सारा शहर घूमती है, भाई का पैसा बेतहाशा झोंकती है, सोनिया का ख्याल भी नहीं रखती। भाई से अक्सर झगड़ा रहता है। तुम्हें कैसी लगी? गर्दन पीछे करके घूंट भर के वो कह रहा था। अच्छी हैं। वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तब तक शहरीन अपने कमरे में गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर के किनारे आ बैठी। चेहरा एहसास हितक से सुर्ख पड़ रहा था। आंखों में इज़्ज़राब, परेशानी, गुस्सा सब था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही। फिर काफ़ी देर बाद बाहर निकली तो घर में खूब शोर मचा था। मैंने तुम पे एतबार किया, मगर तुम इस काबिल नहीं थे। बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। वही मिजाज, वही गुस्सा, वही आदतें। एक वो फारिस कम था तुम्हारे बाप की कॉपी, उसे गन्स का शौक है, और तुम्हें तुम्हें इसका? शहरीन हैरान मगर मोहताज से कदम कदम चलती शेरू के कमरे के दरवाजे तक आई। वो पूरा खुला था। अंदर शेरू शॉक्ड, शर्मिंदा, बौखलाया सा खड़ा था और बार बार माँ को रोक रहा था, जो बिफरी हुई शेरनी की तरह एक एक तरास खोलकर चीजें बाहर फेंक रही थी। शहरीन ने बाजू सीने पर लपेट लिए और जरा सुकून से देखने लगी। मम्मी प्लीज, मैं
میرا دل چاہ رہا ہے ابھی پولیس کو فون کروں اور کہوں کہ اس ڈرگ ڈیلر کو آ کر لے جائے میرے گھر سے۔ یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ یہ میرا گھر ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال نکال کر فرش پہ ڈال رہی تھی۔ دو سفید سرمئی بوٹیوں والے پیکٹ بھی باہر آ گرے۔ شیرو نے سر جھکا دیا۔ میرے بغیر تم کیا ہو؟ میرے بغیر تمہارا باپ کیا تھا؟ یہ اس کی ساری جائیداد، یہ میری عطا کی ہوئی ہے۔ یہ سب میرا باپ چھوڑ کر مرا تھا، تمہارا باپ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور تم کسی دراز کی طرح کسی دراز کی پشت پہ بازو لمبا کر کے ہاتھ ڈالا اور دو پیکٹ باہر نکال کر زور سے شیرو کے پیر پہ پھینکے۔ تمہیں آج میں اس گھر سے باہر نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے اور وہیں بھیک مانگو گے۔ اور اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتا دیا تو وہ تمہارا کیا حال کرے گا معلوم ہے؟ کمرہ سارا بکھر چکا تھا۔ شیرو جس بج سا کھڑا تھا، غصہ، پشیمانی، بے بسی، سب جذبات مل گئے۔ ممی کو ایک دم کیسے؟ یہ یہ اوقات ہے تمہاری؟ جواہرات نے جھک کر سفید پیکٹ اٹھایا اور زور سے شیرو کو دے مارا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پیروں میں جا گرا۔ یہ فیوچر ہے تمہارا۔ وہ جھکی، میز سے اپنا موبائل اٹھایا، چہرے کے سامنے لائی۔ کیمرے کی کلک کلک پہ نوشیروان نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ تصویریں اتار چکی تھی۔ ممی آپ کیا؟ ممی مت کہنا مجھے، شیرنی گھررائی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں بغیر کسی ملازم کی مدد کے تمہارے کمرے کی ایک ایک چیز درست جگہ پہ نہ گئی، اور یہ ساری ڈرگز تم نے آتش دان میں نہ جھونکی تو میں یہ تصویریں تمہارے باپ اور بھائی کو ای میل کر رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سنا تم نے؟ وہ ہیل والی سینڈل سے گری چیزوں کو ٹھوکر مار کر شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی دروازے کی طرف بڑھی۔ شہرین فوراً پیچھے ہو گئی اور نوشیروان چکرا گیا۔ کیا آدھا گھنٹہ؟ میں اتنی جلدی؟ جواہرات ایڑیوں پہ واپس گھومی۔ اب تمہارے پاس 20 منٹ ہیں۔ ایک لفظ مزید منہ سے نکالو اور یہ 10 منٹ میں بدل جائیں گے۔ سختی سے گھور کر وہ باہر نکلی اور ٹھا سے دروازہ بند کیا۔ نوشیروان نے سر دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر بے اختیار چہرہ اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ او نو! جلدی سے وہ زمین پہ گری چیزیں اٹھانے لگا۔ مگر ممی کو شک کیسے ہوا اتنی اچانک؟ یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں۔ بڑے ابا کے لیونگ روم میں خاموشی کا وقفہ بس چند لمحے کو آیا تھا۔ ندرت اپنا مدعا بیان کر کے قدرے بے بسی سے باری باری ساس اور سسر کو دیکھنے لگی۔ بڑے ابا سے ہو گئے تھے۔ پہلے فرحانہ بیگم کی طرف دیکھا جو اگلے ہی پل قطعیت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ہماری طرف سے انکار سمجھو ندرت۔ فرحانہ، بڑے ابا نے تنبیہی انداز میں ان کو دیکھا، مگر کچھ معاملات میں ان کا زور اپنے شوہر پہ بہت چلتا تھا اور یہ انہی میں سے ایک تھا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے بھائی کو نہیں جانتے، ایسے کیسے کسی کو اپنی بیٹی دے دیں؟ وہ اپنی ناگواری ضبط کر رہی تھی۔ مگر بڑے ابا اس کو جانتے ہیں اور آپ وارث سے پوچھ سکتی ہیں، وہ بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، طرفداری ہی کرے گا۔ ہم سوچ کر بتائیں گے ندرت، وہ ذرا بلند آواز میں بولے تو فرحانہ خاموش ہوئی۔ ندرت پھیکا سا مسکرائی، قدرے بددلی سے ساس کی بڑبڑاہٹ دیکھی اور اپنا پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ وہ مایوس تھیں اور بڑی امی طیش میں تھی، ان کے جانے کی دیر تھی کہ وہ بڑے ابا پر برس پڑی۔ ندرت کی ہمت کیسے ہوئی اپنے بھائی کا رشتہ زمر کے لیے مانگے؟ جیسے ہماری ہمت ہوئی تھی آپ کی بیٹی کے بھائی کا رشتہ ندرت کے لیے مانگنے کی۔ وہ بھی بڑے ابا تھے، تحمل اور سکون سے جواب دیا۔ وہ مزید دل میں لا گئی۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی نکلے گی، بچوں کو بھی اپنی طرح کا بنا دیا ہے، زبان دراز۔ وہ یتیم بچے ہیں فرحانہ، یتیموں کو نڈر بنانا چاہیے، وہ بدتمیز نہیں ہیں۔ بہرحال ہم ندرت کے بھائی کی طرف رشتہ نہیں دیں گے۔ وہ فضیلہ کے بیٹے میں آخر کیا برائی ہے؟ ادھر ہاں کر دیتے ہیں، کب سے وہ جواب مانگ رہے ہیں۔ فضیلہ بھی تو ندرت کی رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا فارس سے اچھا نہیں ہے۔ رہنے بھی دیں، فضیلہ میری امی کی طرف سے بھی رشتہ دار لگتی ہے۔ ہاں، وہ مزید بگڑ گئی۔ آپ زمر سے پوچھ لیجئے فرحانہ، دونوں رشتے بتا دیجئے جو اس کا فیصلہ ہو۔ خلاف معمول بڑی امی اس تجویز پہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ مت کہیے گا، میں خود زمر سے بات کر لوں گی۔ اگر اس نے فارس کے لیے انکار کر دیا تو پھر آپ حماد کے لیے انکار نہیں کریں گے؟ بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ وہ متفکر اور متذبذب تھے، کیوں ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
जो फ़र्क सुबह पर चमकेगा तारा हम भी देखेंगे। वो शाम बहुत सुहानी उतर रही थी। ज़ुमर ने वस्त कॉलोनी में कार रोकी और गर्दन मोड़कर हनीन को देखा। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ आना चाहती हो? आज ज़ुमर के 2 दिन का वक्त तमाम हुआ था और वह तैयार थी। पॉज़िटिव, वो गर्दन अकड़ाकर बोली। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी फ्रेंड चोटी में बंधे थे और ऐनक के पीछे झांकती आंखों में बला का एतमाद था और मुस्कुराहट भी। ये लौंग अच्छी लग रही है आप पे। साथ ही उसने जल्दी से जबड़ा सीधा कर लिया। जुमर ने थैंक्स कहकर डैशबोर्ड से फूला हुआ खाकी लिफाफा उठाया, कार बंद की और बाहर निकल आई। घंटी बजाकर दोनों मुंतजिर सी गेट पे खड़ी थीं। जुमर हनीन से दराज कद थी, घुंघराले बाल जोड़े में बंधे और संजीदा चेहरे से के साथ वो लौंग वाकई अच्छी लग रही थी। पुरसकून ठंडे तासुरात, हनीन अलबत्ता पुरजोश थी। खरामा खरामा चलते वो साहिब गेट तक आए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूँ, जुमर यूसुफ, मिसेस यास्मीन से मिलना है। उन्होंने बाहर झांका। किस सिलसिले में? अगर आप अगले 30 सेकंड में मुझे इज्जत से अंदर ना लेकर गए तो मैं ये कोर्ट ऑर्डर्स, खाकी लिफाफा लहराया, वापस जज के पास ले जाऊंगी और कहूंगी कि आपने कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कल आपको जस्टिस सिद्दीकी के पास हाजिर होना पड़ेगा तौहीन अदालत के जुमरे में। और आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या मैं जाऊं? साहिब की आंखें पूरी खुल गईं। अलबत्ता दरवाज़ा उन्होंने फिर भी कदरे तज़व्वज़ब से खोला। अंदर बैठक नुमा ड्राइंग रूम से बैरूनी दरवाजे से ले आए। उन्होंने पायदान पे जूते उतारे थे। अंदर नरम कालीन था। जुमर ने पायदान को देखा और फिर अपने जूतों समेत चलती अंदर आई। टांग पे टांग रखकर सिंगल सोफे पे बैठी। हनीन भी आने लगी। फिर निगाह ड्राइंग रूम की दीवार पे आला एकेडमिक शील्ड्स पर पड़ी। उसने रुक कर पायदान पे जूते उतारे और जुमर के करीब दूसरे सोफे पे आ टिकी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मिसेज यास्मीन को बुलाइए। जुमर ने घड़ी देखते हुए सपाट अंदाज में साहब को मुखातिब किया। वो फौरन अंदर चले गए। मिसेज यास्मीन जल्द ही उनके हमरा आईं। जुमर को देखकर कुछ उलझी हुई इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और बैठते ही हनीन पे नजर पड़ी जो उनकी आमद पे खड़ी हो गई थी तो वो चौंकी। दोबारा जुमर को देखा। ये मेरी भतीजी है, वो सर्द आंखों के साथ उनको देखते हुए बोली। मैडम ने आपके जरा संजीदगी से हनीन को घूर कर देखा, जो अब घुटने मिलाकर बैठी थी, अलबत्ता गर्दन वैसे ही तनी हुई थी। आप किस सिलसिले में? मगर जुमर ने उनको सवाल पूरा नहीं करने दिया। वो साहिब वापस जा रहे थे। उसने उनको पुकारा। आप किधर जा रहे हैं महमूदुर रहमान जावेद साहब? सारी बात आपके सामने ही होगी। वो मुतज़्ज़ब से वापस आ बैठे। बीवी को देखा। वो मुश्तबा नज़रों से जुमर को देख रही थी। पाकिस्तान पेनल कोड पढ़ा है कभी आपने? जी। एक्सटॉर्शन एक जुर्म है, आर्टिकल 384। 3 साल कैद या फिर जुर्माना या दोनों। ब्लैकमेल करना भी जुर्म है, आर्टिकल 387। 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों। इस वक्त आप ये दोनों कर रही हैं और बिल्कुल भी मुझे दरमियान में मत टोकिएगा, क्योंकि मेरी भतीजी के साथ ये दोनों जुराइम करने पे आप पे सजा वाजिब हुई है। आप इसको फोर्स कर रही हैं कि ये आपकी बेटी के लिए नोट्स बनाए, वरना आप इसे स्कूल से निकाल देंगी। ओह, शायद आपने अपने शोहर को नहीं बताया। महमूद उर रहमान साहब अचंभे से बारी बारी दोनों को देखते। ये सरासर झूठ है। आप मेरे ही घर में आकर मुझ पे ही इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? जुमर ने खाकी लिफाफा उठाया, कागज़ निकाले, शराब से कुछ सामने रखे। महमूद साहब, आपने G11 में एक प्लॉट पे नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मिसेज यास्मीन, जो ज़ब्त तैश में अभी बहुत कुछ बोलने का इरादा रखती थी, एकदम सन्नाटे में रह गई। महमूद साहब चौंक कर उसे देखने लगे। आपके खिलाफ फैसला आया था और आपने फैसले पे स्टे ऑर्डर ले लिया था। और ये जो दूसरे कागजात हैं, ये मैं कल अदालत में जमा करवाऊंगी, जिसके बाद आपका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आगे जो होगा वो आप जानते हैं। ये बच्ची झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो फिर से आलिम तैश में आकर बोलने लगी। महमूद साहब रके बाद दीगरे कागजात को देख रहे थे और रंगत उड़ती जा रही थी। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ऐसा कहा है? अपने हाथों को देखती हनीन ने सर उठाया और आईफोन की स्याह स्क्रीन उनके सामने की। मैम, उस दिन की हमारी स्टाफ रूम की गुफ्तगू मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। बड़े अदब से गुजारिश की। मैम को एकदम सांप सूंघ गया, बिल्कुल चुप हो गई। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि हम ये गुफ्तगू प्रिंसिपल साहब को सुनवाएं, राइट? जुमर ने सादगी से सवाल किया। वो दोनों खामोश थे।
चाय तो नहीं पिलवाएंगे आप? अगला सवाल मजीद सादगी से पूछा। देखें, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा अगले 5 मिनट वो उनको हाथ उठाकर समझाते रहे। माजरत, यकीन दहानी। मिसेस यास्मीन बिल्कुल खामोश बैठी रहीं। गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद करके जुमर ने सोचती नजरों से हनीन को देखा, जो सीट बेल्ट बांध रही थी। ये फोन तो तुम्हें कारदार साहब ने मैम से आखिरी गुफ्तगू के बाद नहीं दिया था? हनीन ने शरारत से लब दबाए नजरें उठाई। फुप्पो, मेरी भी एक साइड ऐसी है जिसे आप नहीं जानती। वो हंसकर कार स्टार्ट करने लगी। वैसे आप मेरी प्रिंसिपल से भी तो बात कर सकती थी, है ना? उसे अभी ख्याल आया। मैंने मसला हल करने का वादा किया था, मिसेज यास्मीन को तुम्हारा दुश्मन बनाने का नहीं। हनीन के लब ओह में गोल हुए, फिर मुस्कुरा दी। थैंक्स। तुम्हारे फारिस मामू का आज शाम तुम्हारी तरफ आना होगा? वो अमूमन वीकेंड्स पे आते हैं ना, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। इसीलिए सोचा मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। हनीन ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। वो पुरसकून से ड्राइव कर रही थी। वो शाम में आएंगे, कहा तो था। आप थोड़ा सा घर चलकर वेट कर लेंगी ना? श्योर। हनीन सामने विंड स्क्रीन के पार देखने लगी, उंगलियां भी मरोड़ती रही। फिर जरा की जरा जुमर को देखा। यहाँ रोक दे, पुदीना ले लूं मैं? पुदीना क्यों? वो मार्केट के करीब कार ले गई। जब चटनी बनाऊंगी तो अम्मी को लाजमी पकौड़े बनाने पड़ेंगे, समझा करे ना? वो सब्जी की दुकान की तरफ आई और जरा ओट में खड़ी हुई कि दूर पार्किंग में मौजूद जुमर उसको ना देख पाए। जल्दी से मोबाइल पे, जिसपे में अम्मी की सिम थी, कॉल मिलाई। मामू, आप इसी वक्त हमारे घर आ सकते हैं? नहीं, वो मसरूफ था। हनीन ने फोन कान से हटाकर उससे घूरा। अम्मी पकौड़े बना रही हैं। मैं डाइटिंग पे हूँ। ओफो, फूफू आई हुई हैं, उनको कोई ज़रूरी बात करनी है। आपने नहीं आना तो ना आए, मैं कह देती हूँ कि वो आपसे फ़ोन पे ही बात कर लें। वो जल कर बोली। उम्मीद थी कि अब वो फ़ौरन हामी भर लेगा, मगर श्योर, उनके पास मेरा नंबर है। अब मैं काम कर लूँ? नहीं नहीं, एक मिनट रुके। वो घबरा कर बोली। मैंने फूफो से कहा है कि उनका पैगाम दे चुकी हूँ और आपने हामी भर ली है। अब मुझे झूठा साबित करना है तो मर्जी है। बाय। जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और सब्जी वाले को पैसे देने लगी। हाँ, जुर्म वफा देखिए किस किस पे है साबित साबित। वो सारे खताकार सरदार खड़े हैं। शहरी ने दरवाजा खटखटाया, फिर धकेल दिया। शेरू काउच पे आड़ा तिरछा लेटा था। निगाहें फेर कर बिगड़े तासुरात के साथ उसे देखा, जो चौखट में खड़ी थी। बॉब कट सुनहरे बाज चोंच की तरह दोनों इतराफ में आगे को आते। आंखों में हमदर्दी थी। मुझे अफसोस है जो तुम्हारे साथ हुआ। बहुत शुक्रिया, उसने तल्खी से कहकर चेहरा फेर लिया, फिर चौंक कर वापस देखा। भाई को तो नहीं पता? मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की पुश्त पे उसकी शिकायत लगाते हैं। मिसेस कारदार ने बता दिया हो तो वो अलग बात है। वैसे, वो उंगलियां बालों में ऊपर से नीचे लाते हुए सोच कर कहने लगी, उनको एकदम कैसे पता चल गया कि ड्रग्स तुम्हारे कमरे में ही होंगी? लो, मम्मी के लिए चेहरे चेहरे पढ़ना क्या मुश्किल है? तुम्हारा चेहरा तो आते साथ ही पढ़ चुकी थी कई दफा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो ठीक बैठी थी स्टडी में। फिर अचानक जरा वक्फा दिया। तुम्हारे दोस्त के जाते ही उनको क्या हो गया? नौशेरवान ने चौंक कर उसे देखा। शादी के जाते ही? हाँ, वही तुम्हारा दोस्त काफी देर बैठा रहा मम्मी के साथ। अच्छी गपशप है उसकी तुम्हारी मम्मी से, वहां भी उसका जिक्र होता रहता है। मम्मी का तो आने का प्रोग्राम भी नहीं था। हाँ, ये तो हम शाम की चाय पी रहे थे जब मम्मी को कोई मैसेज आया, शायद उसी का था। तो उन्होंने फौरन आने का प्लान बना लिया। शायद कोई ज़रूरी बात होगी जिससे मम्मी को मुतला करना ज़रूरी होगा। बहुत समझने वाले अंदाज में सर हिलाती वो वापस पलटी। फिर जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, आंखें सुकेड़ कर काफी हमदर्दी से। शेरू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने जैसों से दोस्ती करनी चाहिए? कहाँ तुम, कहाँ वो। और वो बाहर चली गई। नौशेरवां उलझा उलझा सा उसे जाता देखता रहा, फिर एकदम उठा। शहरी ने किचन से झांक कर देखा। वो मम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था। वो पुरसकून सा मुस्कुरा दी। शेरू के दोस्त का दाखिला तो इस घर में बंद हुआ कि हुआ। नौशेरवां अंदर आया। जवाहिरात बाथरूम में थी। मोबाइल बेड साइड पे पड़ा था। उसने एहतियात से बाथरूम के दरवाजे को देखते मोबाइल उठाया और पैगामात खोले। शादी के नाम से इक्का दुक्का पैगाम थे। वो सर झटकता फोन रखने लगा, फिर किसी ख्याल के तहत रुका। बाथरूम का दरवाजा अब भी बंद था। वो फोन हाथ में लिए चमकती स्क्रीन पे चंद बटन और दबाने लगा। जीमेल खोली। जवाहिरात की मेज सामने थी। जरा सा सफ़ा ऊपर किया और ये रहा शादी की मेज का थ्रेड।
اوپر نیچے تمام گفتگو گویا مکالمہ تھا۔ شیرو کیا کر رہا ہے آج کل؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا؟ کس سے دوستی ہے؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا؟ جواہرات کے طویل سوال اور سادی کے مختصر جواب، مگر جواب بہرحال جواب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے پرانے پیغام کھلتے گئے اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آتا گیا، لب بھینچ گئے۔ وہ تولیے سے بال تپ تپاتی باہر نکلی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ شیرو کا لال بھبوکا چہرہ موبائل کی لائٹ میں دہک رہا تھا۔ وہ تولیا پھینک کر قریب آئی، نرمی سے اسے پکارا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے شعلہ بار نگاہیں اٹھائی، اسکرین سامنے لہرائی۔ جواہرات نے اسکرین کو نہیں دیکھا، وہ بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جاسوسی کرتا تھا آپ کے لیے؟ شیرو، تم دوبارہ ڈرگز نہیں لوگے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے شیرو کا بازو تھاما۔ نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، کتنی دفعہ بتاؤں، مگر اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ موبائل بیڈ پہ پھینکا اور بازو غصے سے چھڑاتا باہر نکل گیا۔ جواہرات نے فوراً فون اٹھایا اور سادی کا نمبر نکالا۔ کال بیل پہ ہاتھ رکھا، پھر رک گئی۔ وہ ڈرگز نہیں لے گا یہ تسلی تھی تو دوستوں کے آپس کے معاملے میں اسے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ شانے ذرا اچکا کر اس نے فون پر ہی ڈال دیا۔ اب نہ وہ میں ہوں، نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے۔ گرما گرم پکوڑوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ زمر اپنے مخصوص صوفے پہ بیٹھی تھی، سیم اس کے پیروں کے قریب کارپیٹ پہ بلاکس چور توڑ رہا تھا۔ حنین کافی پرجوش سی برتن لگا رہی تھی، زمر کو دیکھتی تو شرما کر مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتی۔ فارس ابھی ابھی آیا تھا اور سوائے سلام کے کچھ نہیں بولا تھا۔ سلام میں بھی وقفہ دیا کہ زمر کی لونگ دیکھ کر وہ ذرا سا رکا تھا، پھر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ آفس سے آیا تھا، کوٹ ٹائی سب ہٹ تھا۔ یہ اچھی لگ رہی ہے۔ ندرت کچن سے ادھر آئی تو صوفے سے کچھ اٹھاتے ہوئے زمر کی بدلی ہوئی لونگ دیکھی۔ حنین نے ذرا بلند آواز میں تبصرہ کرتے پلیٹیں لگائیں۔ یہ پھپھو کو ان کی کسی پرانی دوست نے، اسٹوڈنٹ نے گفٹ کی ہے۔ ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا، میں نے بھی پڑھا وہ نوٹ۔ ویسے پھپھو، آپ نے اس کی لکھائی نہیں پہچانی؟ ماموں لینا۔ ساتھ ہی ماموں کو پلیٹ پکڑائی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے سنجیدگی سے پلیٹ لے کر سائڈ پہ رکھ دی۔ پکوڑے ابھی کڑاہی میں تھے۔ نہیں، اتنا پیپر ورک ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، زمر سادگی سے ندرت کو قدرے آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ ندرت دوبارہ کچن میں آئی تو حنین ساتھ چلی آئی اور کچن کا لاؤنج میں کھلتا دروازہ بند کر دیا۔ کڑاہی میں پکوڑا ڈالتی ندرت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ تاکہ ہیرو ہیروئن سے اپنے پروپوزل پہ تبادلہ خیال کر لے اور آپ درمیان میں انٹری نہ دیں۔ دھواں لاؤنج میں جا رہا تھا۔ ایگزاسٹ چلا کر آستین موڑتی وہ چٹنی بنانے کھڑی ہو گئی۔ آج تم اس موئے کمپیوٹر اور علیشا کو چھوڑ کر کچن میں گھسی ہو، حیرت ہے۔ امی کی شکایت نظر انداز کر کے وہ سر جھکاتے ہوئے چٹنی کو کوٹنے لگی۔ لاؤنج میں ٹی وی کا شور تھا یا سیم کی خود سے کی جانے والی باتیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی فارس۔ قدرے تذبذب سے اس نے آغاز کیا، ریموٹ رکھ کر رخ اس کی طرف کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ ایک کیس کے سلسلے میں۔ وہ ذرا چونکا، اسے سمجھا تھا شاید یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے بعض دفعہ ایک وکیل استغاثہ میں ہوتا ہے اور جج ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو دوسرے فریق کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا۔ رک رک کر الفاظ ادا کیے، فارس نے سر ہلا کر ساری بات ٹی کوڈ کی۔ یعنی آپ کی وجہ سے کسی کو سزا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی۔ میرے ایک کیس کا فیصلہ اسی طرح ہوا تھا، مجرم کا بھائی اس سے خوش نہیں تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس نے آپ کو دھمکیاں وغیرہ دی ہیں؟ آگے؟ آ, جی آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں آپ معاملہ گھر تک نہیں لے جانا چاہتی، باہر ہی باہر حل کرنا چاہتی ہیں۔ اس دفعہ فکرہ ہی نہیں پورا ہونے دیا، وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ میں وہ رک گئی، بات لپیٹ کر کرنے کا فائدہ نہ تھا۔ وہ شخص اسکول کی ٹیچر نہیں تھا جس سے وہ پورے اعتماد دھون سے پیچھا چھڑا سکتی تھی۔ اگر میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی شکایت درج کرواؤں تو اس شخص کی ہراسمنٹ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کان کی لو رگڑتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں ڈائریکٹر سے بات کر لوں گا۔
ہماری بہن اسے پک کر لے گی، 2 4 ہاتھ لگیں گے تو دماغ درست ہو جائے گا اس کا۔ زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتی، یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ سب کے اندر اچھائی کا عنصر ہوتا ہے، ہمیں صرف اسے باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ 2 گھنٹے کے لیے اسے میرے لڑکوں کے حوالے کر دیں، سارے اندر کی اچھائی باہر آ جائے گی۔ پھر اس کے تاثرات دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ ذکر ہی بھول جانے کا کہہ دیتی، وہ قدرے نرمی سے بولا، ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، پھر میں مل لوں گا اس سے، مرد کا بات کرنا اور ہوتا ہے۔ اوکے، اس نے سر ہلایا، ذرا تسلی ہوئی۔ وہ آدمی آج کل کورٹ آتا ہے روز، اپیل کے چکر میں، اگر آپ صبح آ جائیں تو میں دکھا دوں گی۔ شیور، قدرے ٹھہر کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی اور مسئلہ؟ نہیں، بس یہی تھا، تھینکس۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فارس نے گھڑی دیکھی اور آواز دی، حنین، لا رہی ہو یا میں جاؤں؟ نہیں لا رہی، آپ جائیں۔ وہ ڈش اٹھا کر آتی ہوئی بڑے موڈ میں بولی، آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ کس طرح لوگ لکیروں سے نکل جاتے ہیں۔ پکوڑے ختم ہو گئے، زمر چلی گئی، امی نماز پڑھنے کمرے میں گئیں تو فارس ان کے پاس چلا گیا۔ اب حنین تھی اور آن لائن آئی ہوئی علیشا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا، اس نے چہکتے ہوئے اطلاع دی۔ علیشا عادتاً ہنسی، ہمت کی یا زیادہ ہمت والا ڈھونڈا؟ زیادہ ہمت والی کو ڈھونڈ کر کچھ ہمت کر لی، پھر خیال آنے پہ سیل فون اٹھا کر دکھایا، یہ دیکھو مجھے گفٹ ملا۔ واؤ، برانڈ نیو؟ وہ بھی پرجوش سی ہو کر دیکھنے لگی۔ ہاں، اور بھی بہت کچھ ہے، ایک امیر سے انکل ہیں ہمارے احباب میں، وہ کالر جھاڑ کر بولی۔ واقعی؟ اور وہ کون ہے؟ میرے انکل کے انکل، یہ پیچیدہ رشتہ داریاں تم نہیں سمجھو گی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اس جولز والی گیم میں لینڈ لائن فون کی گھنٹی پہ وہ بدمزہ ہوئی، آگے بڑھ کر نمبر دیکھا، بڑے ابا کے گھر سے تھا۔ دوسری گھنٹی پہ فون خاموش ہو گیا، امی نے اندر سے اٹھا لیا ہوگا۔ وہ مطمئن سی ہو کر بات کرنے لگی، پھر ایک دم رکی، جلدی سے علیشا کو بائے کہا اور آہستہ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ حسب توقع بڑی امی ہی تھیں، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سننے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا زمر نہیں مانے گی، اس نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ مگر میں خود بات کر کے دیکھوں، شاید ندرت کو اب بھی آس تھی۔ بھئی جب اس نے انکار کر دیا تو کیا گنجائش رہ گئی؟ دیکھو برا نہ ماننا، مگر وہ اسے جانتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ مزاج کا بہت سخت ہے اور غصے والا، وائلڈ سا، اور اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی وہ؟ حنین نے ریسیور رکھ دیا، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ 12 بج گئے تھے اور سنڈریلا کی سواری جس پہ وہ اڑتی جا رہی تھی بدصورت کدو میں بدل کر زمین بوس ہوئی تھی، وہ بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ ندرت کو عموماً ایکسٹینشن سے دوسرا فون اٹھائے جانے کا پتہ چل جاتا تھا کہ آواز ہلکی ہو جاتی، مگر آج نہیں چل سکا۔ انہوں نے بے بسی سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو بغور ان کے تاثرات پڑھ رہا تھا، اور ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا۔ انکار کر دیا؟ میں زمر سے خود بات کروں گی، وہ اس طرح کی بات تو نہیں کہہ سکتی۔ وہ کس طرح کی بات؟ کہہ دے میں برا نہیں مانوں گا۔ یہی غصہ اور مزاج کی سختی، مگر تم اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنانا، مجھے ایک دفعہ مزید۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، انکار ہو گیا، بات ختم۔ فارس صرف ایک دفعہ مجھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپا، بندہ عزت سے رشتہ مانگتا ہے اور عزت سے نہ ملے تو قصہ تمام۔ میں 10 سال کا تھا جب میرا باپ فوت ہوا تھا، عمر گزر چکی ہے رشتہ داروں کی سیاستیں دیکھتے دیکھتے۔ یہ سوتیلے کا لفظ تب آ کر ختم ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا، شاید 10 12 سال پہلے، ورنہ اس سے قبل وارث ہو آپ ہوں یا آپ لوگوں کے رشتہ دار، میں سب کے لیے دوسری بیوی سے ہونے والا سوتیلا بیٹا ہی تھا، اور آپ میں سے کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں یہ سب آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ان باتوں کی اب کوئی اہمیت نہیں، بس اتنا بتانا ہے کہ میں آپ کے رشتہ داروں میں اگر شادی کرتا تو عزت سے کرتا، ورنہ نہیں، اس لیے اب دوبارہ ان سے بات مت کیجیے گا۔ ندرت نے آہستہ سے سر ہلا دیا، وہ اس کو سمجھ سکتی تھی۔ ستمگر تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اے سی کی ہوا نے آفس میں خنک سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ زمر نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمام فائلز اوپر تلے کر کے ایک طرف رکھیں، پھر کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور گہری سانس لے کر میز کی دوسری جانب موجود اس ہینڈسم آدمی کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔
गर्दन जरा झुकाए हाथ में पकड़े मोबाइल पे कुछ टाइप करता। जल लगे बाल पीछे को सेट किए तने अबरू। सादी ने जो उसका जिक्र कर करके तासुर दिया था, वो किसी बहुत खुश इखलाक और आजिज आदमी का था। यह आदमी उससे मुख्तलिफ लगा था जुमर को। तो आप सादी की फूफो हैं? बिना जज्बात सच सपाट सा पूछा। अभी तक टाइप कर रहा था। जी कारदार साहब। उसने सर को हल्का सा खम दिया। इस लिहाज से मैं ये समझती हूँ कि आप कुछ प्रोफेशनल कर्टिसी का मुजाहिरा करेंगे। आपके क्लाइंट ने मेरे ड्राइवर को लूटने की कोशिश की, फिर उसे गोली मार दी। गोली चल गई। उसने जब्त से तस्हीह की और फिर उसने पुलिस के सामने एतराफ़ भी कर लिया। जी, जब उसे खुद पुलिस को बुलाया ताकि वो ज़ख्मी ड्राइवर को अस्पताल ले जा सकें, तब उसने एतराफ़ कर लिया। आप एक चोर और कातिल की हिमायत कर रही हैं। हनूज़ गर्दन झुकाए तेज़-तेज़ टाइप कर रहा था। मैं अपने क्लाइंट की हिमायत कर रही हूँ। ज़रा देर को रुकी। क्या हम इस मामले को सेटल कर सकते हैं? एक दफ़ा गौर से मुझे देखें और बताएं क्या मुझे आपकी दीद चाहिए होगी? जुमर ने सर से पांव तक उसको देखा। हजारों रुपए का हेयर कट, 2.5-3 लाख का सूट, उतनी ही मालियत के जूते, ओह, और ये घड़ी। प्रोफेशनल कर्टिसी कारदार साहब, उसे याद दिलाया। हाशिम ने मोबाइल रखा और नजर उठाकर बेतासुर नजरों से उसे देखा। बीबी, मैं आपको एक फेवर दूंगा। आप अपने क्लाइंट को कटहरे में ले आए। कभी भी नहीं। आप उसको कटहरे में लाकर जज के सामने टेस्टिफाई तो करने दें। मुझे उसकी दीद नहीं चाहिए, मुझे उसकी शर्मिंदगी चाहिए। आप ऐसा कर दें, मैं कम से कम सजा का मुतालबा करूंगा। वो चंद लम्हे पुरसोच नजरों से उसे देखती रही। वो संजीदा था। कितने साल? हाशिम के सुनाए गए साल उसे कबूल थे। ओके, उसने हामी भर ली। वो उठा, कोट का बटन बंद किया, हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया और बाहर निकल गया। उसने मोबाइल चेक किया। फारिस की कोई कॉल, कोई पैगाम ना था। वो कदरे मुतज़ब्ज़ब सी बैठी रही, फिर उससे फ़ोन किया। आपने कहा था कि आप सुबह आएंगे, मैं इंतज़ार कर रही थी। वो एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गया। मैं आ रहा हूँ। वो जुमर को तसल्ली हुई। उस आदमी को अभी आधा घंटा पहले उसने कॉरिडोर के दूसरे सिरे पे वाक़े एडवोकेट मशहूद के चैम्बर्स में गुम होते देखा था। रोज़ ही वो आता। हर दफ़ा उसे गुज़रते-गुज़रते कोई सख्त बात कह जाना, कोई मायने ख़ेज़ इशारा। उफ़! वो तंग आ गई थी। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो इसी वक़्त फ़ारिस ने उसे खोलने को हाथ बढ़ाया था। उसका हाथ हवा में रह गया। फिर उसने पीछे कर लिया। एक पुरसोच नज़र ज़ुमर पे डाली। उसके चेहरे पे उसे आते देखकर इत्मीनान आया था। लौंग मज़ीद दमकने लगी। राना साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे देर हो जाएगी। आप खुद से उससे बात कर लेंगे ना? वो तसल्ली करना चाह रही थी। वुकला के चेम्बर्स के आगे ये राहदारी थी। बालकनी नुमा, जिसके दूसरी तरफ से नीचे मौजूद मार्केट, गाड़ियों का शोर, नान बाई का ठेला सब नज़र आता था। वो दोनों वहीं खड़े थे। किधर है वो? जेबों में हाथ डाले खड़े फारिस ने इधर-उधर नज़र घुमाई। आज वो जीन्स पे राउंड नेक वाली शर्ट में मलबूस था, जिसकी आस्तीन कलाई से बालिश भर नीचे तक आती थी। वो अपने कज़न से बहुत मुख्तलिफ था। ये अरशद व्यास मूंछों वाला। जुमर ने अबरू से इशारा किया। वो शख्स अब चैम्बर से निकल रहा था। फारिस ने चंद लम्हे गौर से उसे देखा, फिर बहुत पुरसकून से जुमर की तरफ घूमा। आप जाएं, मैं नरमी से समझा दूंगा। वो सुबह आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। उसकी आंखों में हैरत उभरी, फिर फिक्रमंदी। मगर फारिस, आप उसे डोंट वरी, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाथ जेबों से निकाल कर उठा दिए। वो जरा मुस्कुराकर सर हिलाती आगे बढ़ गई। फारिस वहीं खड़ा रहा जब तक कि वो चली न गई। फिर वो अरशद नामी उस शख्स के पीछे चलने लगा। वो दो प्लाजों के दरमियान रश से भरी जगह में आगे बढ़ता जा रहा था। फारिस फासला रखकर उसके उकब में था। जब सड़क करीब आने लगी तो वो इसी तरह जेबों में हाथ डाले मुंह में कुछ चबाता तेज 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 चलने लगा, यहाँ तक कि उसके सर पे पहुंच गया। क्या हाल है अरशद साहब, घर में सब ठीक है? अरशद ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। वो उसके साथ चल रहा था। कौन? मुझे पहचान जाओगे, इतनी जल्दी क्या है? आओ उस तरफ। सड़क किनारे खड़ी वैन की तरफ इशारा किया। अरशद ने बिगड़े तेवर से उसे देखा। ओह, कौन हो तुम? आराम से भाई साहब, इस तरफ आइए, आपसे कुछ हिसाब किताब करना है। वो वैन के करीब थे। अरशद ने वहीं से गुजर कर आगे जाना था और वो अभी कुछ सख्त कहने को मुंह खोल ही रहा था कि वैन का दरवाज़ा स्लाइड होकर खुला। दो नौजवान बाहर निकले।
ایک نے قریب آ کر اس کے کندھے پر بڑے زور سے السلام علیکم کہتے ہاتھ رکھا۔ سرنج ہاتھ میں ہی تھی، سوئی اندر گئی۔ ارشد جو اس افتاد پہ غصے میں اگلے کو ہٹانے لگا تھا، بالکل ساکت ہوتا گیا۔ دونوں نے بازوؤں سے پکڑ کر اس بے جان ہوتے وجود کو وین میں ڈالا، دروازہ بند کیا۔ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ آس پاس کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ فارس گھوم کر فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا اور جھک کر ایک کھانا کھولا۔ غازی چلیں؟ ڈرائیور نوجوان نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے دیکھا۔ وہ اس خانے سے دستانے نکال رہا تھا۔ یہ کیوں؟ فارس نے چنگم چباتے پتلا سا وہ دستانہ ہاتھ پہ چڑھایا اور پیچھے کو کھینچا۔ زبان کا پکا ہوں، وعدہ کیا تھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ دوسرا دستانہ پہن رہا تھا۔ ڈرائیور نوجوان نے ہنس کر سر جھٹکا اور اسٹیئرنگ گھمانے لگا۔ قریباً 4 گھنٹے بعد ایک نسبتاً سنسان سڑک پہ وہی وین رکی۔ دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ ارشد کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی چوٹ کا نشان نہ تھا، البتہ وہ سفید نقاہت زدہ سا تھا۔ فارس نے اترے بغیر ذرا جھک کر اس کا کالر پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، تمہارا چہرہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جس کو تم اذیت دے رہے تھے اسے علم نہ ہو سکے۔ صبح جا کر اس سے تم معافی مانگو گے اور دوبارہ اس کو شکل مت دکھانا اپنی۔ اور ہاں، اگر ہمارے ڈرائنگ روم کی سیر کا سفر نامہ اسے بتایا یا دوبارہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تو طالبان کا ٹھپا لگا دوں گا تمہارے اوپر۔ امریکی اگلی فلائٹ سے لے جائیں گے اور ساری عمر تمہارا خاندان تمہاری شکل کو ترسے گا۔ بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ کالر کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ارشد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہرے سانس لیے، سر بار بار اس بات میں ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ فارس نے ایک اچڑتی نظر اس پہ ڈالی، پیچھے ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور وین زن سے آگے بڑھ گئی۔